بس ایک انسان کو سمجھنے کی حسرت ہے، میری ساری ذہانت بھی ان کے آگے بیکار ٹھہری، کیونکہ وہ مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ خولا نے افسردہ سے لہجے میں کہا، ہاں مجھے پتا ہے تم بابا جانی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ زرار نے خولا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کو بالکل نہیں جانتی۔ ان کا بس ایک باپ والا روپ ہمارے سامنے ہے، اور وہ کون ہے پتہ نہیں۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا، جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے پاس پتہ نہیں کون کون آتے تھے، اور بابا جانی ان کو لے کر خاص کمرے میں چلے جاتے تھے جہاں جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ پھر جب ہم کالج گئے تو بابا نے ہمیں ہاسٹل میں ڈالا اور خود ہفتوں غائب رہتے تھے، اور اب بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ خولا نے پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، لیکن خولا پھر بھی وہ ہمارے بیسٹ بابا ہیں۔ جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی، 8 تک خود پڑھایا، ہوم سکولنگ کی، ہماری تربیت کی، اور ہمارا بچپن جیسے گزارا، تم خود بتاؤ ایسا بچپن کسی اور کا گزرا ہے بھلا؟ زرار کے لہجے میں بابا کے لیے بہت عزت تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا بچپن واقعی منفرد تھا، خولا نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے ان کی بھانجی ہانی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، زرار بھیا آپ کو بابا جانی بلا رہے ہیں۔ اس کی زبان پر شروع ہی سے زرار کے لیے بھیا اور خولا کے لیے آپ ہی کا لفظ نکلتا تھا۔ زرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، اور جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا، جو تھا تو اس کا ہی ہم عمر، سفید سوٹ پر کالی واسکٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، باروب چہرہ، کچھ ایسی شخصیت تھی جسے دیکھ کر خود بخود اگلا بندہ مرعوب ہو جاتا۔ اس نے سلام کیا اور زرار اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی زرار کو اندازہ ہو گیا کہ نوادر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھردری ہیں اور ہاتھ مضبوط ہیں، جس کا مطلب تھا ان ہاتھوں کو مشقت کی عادت ہے۔ زرار اپنا لیپ ٹاپ لے آؤ، بابا جانی نے کہا۔ زرار الٹے پاؤں واپس ہوا اور لیپ ٹاپ لے آیا۔ اور جاؤ تم اپنے روم میں، بابا جانی نے اس اجنبی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر بابا ابھی کچھ فائلز رہتی ہیں، ڈی کوڈز کرنی ہیں۔ زرار نے احتجاج کرتے ہوئے، وہ اس مختصر سی میٹنگ میں شامل رہنا چاہتا تھا تاکہ اس کا تجسس دور ہو سکے کہ چکر کیا ہے۔ اب تمہاری ضرورت نہیں، منصور خود دیکھ لے گا، وہ تم سے زیادہ ماہر ہے اس کام میں، اب جاؤ، بابا نے اطمینان سے کہا۔ اس دوران پاس بیٹھے منصور کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلنا شروع ہو گئیں، جو اس بابا کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ بابا کی بات میں ایسا تحکم تھا، زرار آگے کچھ نہ بول سکا اور مایوس ہو کر واپس ہو لیا، اور جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اسے منصور کی آواز سنائی دی، میتھڈ اچھا ہے لیکن یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس میں وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ ماڈرن ٹیکنیکس موجود ہیں ڈی کوڈ کرنے کی، جن میں وقت بہت کم لگتا ہے، وہ سیکھو۔ زرار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب لیپ ٹاپ پر مصروف لاپرواہی سے زرار کو نصیحت کر رہے تھے۔ زرار کا نہ جانے کیوں خون کھول اٹھا، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، اس نے دل میں سوچا۔ جب وہ روم میں پہنچا تو خولا روم میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے زرار جو حیرت سے دیکھا اور کہا، تم کیوں آگے؟ آیا نہیں، نکال دیا گیا ہوں، زرار نے جہل بن کر کہا۔ آؤ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا چکر ہے؟ خولا نے پریشانی سے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زرار کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، چوری چھپے سننا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، خولا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، بابا کو پتہ چلا نا تو ہماری خیر نہیں، پہلے ہی انہوں نے بہت رہ دی ہوئی ہے ہمیں، زرار نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں پتہ چلے گا، میں دروازے کے باہر کان لگا کر سنوں گی، جیسے کوئی باہر آنے لگے گا تو ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤں گی، مجھ سے نہیں تجسس برداشت ہو رہا، شاید اسی بہانے بابا کی سرگرمیاں بھی پتہ چل جائیں، خولا نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں باہر کھڑکی کی طرف جا رہا ہوں، میں وہاں سے سنتا ہوں، زرار نے پرجوش ہو کر کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ خولا ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر پہنچی اور دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے مدھم آوازیں سنائی دینے لگیں، مزید کلیئر سننے کے لیے اس نے کان دروازے سے لگا دیا۔ دوسری طرف زرار کھڑکی سے کان لگائے کھڑا تھا،
کھڑکی پر پردہ تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اندر سے دیکھ لے گا۔ پھر بھی احتیاطاً وہ کھڑکی کے آگے نہیں گیا، بلکہ کھڑکی کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں آوازیں سنائی دی منصور کی، جو کہہ رہا تھا، سر، بلیک ہنٹ کے حوالے سے یہ بات بہت اہم راز ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے سیدھا ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ اب آپ یہاں تک کہہ کر منصور چپ ہو گیا۔ خولا اور منصور نے کان اور زور سے چپکا دیے تاکہ غور سے سن سکیں۔ سر، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دروازے کے پیچھے ہے اور ایک کھڑکی کے پیچھے۔ انہیں منصور کی آواز سنائی دی تو ان دونوں کے تو دماغ ہی گھوم گئے۔ خولا، زرار، بابا جانی دھاڑے۔ خولا، زرار! ان کی دھاڑ سن کر زرار اور خولا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر واپس کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ خولا کمرے میں پہنچی ہی تھی، زرار بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ اسی کیسے پتا کہ میں دروازے کے پیچھے ہیں اور تم باہر دیوار کے ساتھ کھڑکی کے پاس؟ خولا نے حیرانگی سے تیز آنسوں میں پوچھا۔ شاید اس کے پاس دیواروں کے پار دیکھنے کی شکتی ہے، اور اب تیاری کرو، بہت زبردست کلاس ہونے والی ہے ہماری، زرار نے چڑ کر جواب دیا۔ حیدر ماسٹر کے ساتھ دوڑ میں مصروف تھا، اور پسینے سے حیدر کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ماسٹر کا گھر شہر سے باہر تھا اور وہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک نہر بہتی تھی۔ وہ 5 کلومیٹر کبھی تیز چل کر کبھی دوڑ کر یہاں تک پہنچے تھے۔ نہر کے کنارے پہنچ کر حیدر گھاس پر گر گیا اور لیٹ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے ماسٹر کی ٹھوکر اس کی ٹانگ پر پڑی اور ماسٹر کہنے لگا، اٹھو اور جمپنگ شروع کرو۔ حیدر نے احتجاجاً نظروں سے ماسٹر کو دیکھا، پھر ناچار کھڑا ہونا پڑا اور ماسٹر کے ساتھ جمپنگ کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی مشقت کا کام کرو تو فوراً جسم کو اچانک ریسٹ نہ دو، ورنہ اس کا اثر اعصاب پر پڑتا ہے۔ ہمیشہ دھیرے دھیرے اپنے جسم کو ریسٹ کی حالت میں لاؤ۔ ماسٹر نے ساتھ ہی لیکچر شروع کر دیا۔ جی ماسٹر۔ اور حیدر کی تو یہ سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی، ابھی واپس بھی اسی طرح جانا ہوگا۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ گھر تھا، مگر اس کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ ملا حیدر کو ریسٹ کرنے کا، اس کے بعد وہ پھر ماسٹر کے سامنے پیش تھا۔ آج اگلا سبق ہے بے خوفی کا۔ ماسٹر نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور دوسری جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لڑی۔ ماسٹر نے استفسار کیا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ اگلا سوال ہے یہی کہ وہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کو شکست دے دیتے تھے، انتہائی بہادر تھے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے اور شہادت کے لیے لڑتے تھے۔ حیدر نے جواب دیا۔ تم 12 سال کے ہو چکے ہو؟ ماسٹر نے غور سے اسے دیکھا۔ جی، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ ماسٹر نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی اور چپ ہو گئے اور اتنی دیر خاموش رہے کہ حیدر کو بے چینی ہونے لگی۔ پتہ نہیں ماسٹر کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ پھر آخر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ان کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ دھیمی آواز میں کہنے لگے، غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں نے ان کو لوٹ لیا اور جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے وہاں غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن عکو نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھے۔
ان کا لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے اور پھرتی دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑا مجمع آ گیا، اور حضرت سلمہ بن عکو خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے۔ اسے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھے کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں اس کے گھوڑے کے تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال سے وہ واپس جاتا کہ اگر گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرض یہ کہ وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ کتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹائے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 پرچے 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عینیہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمی کے ساتھ مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن عکو ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہتے ہو تو انہیں پکڑ سکتا ہے، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ حضرت سلمہ بن عکو کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ لٹیروں نے بھی ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔ سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض اسی طرح میں ان سے بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑتی آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبدالرحمن فزاری پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبدالرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبدالرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبدالرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبدالرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو آخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اب عبدالرحمن سوار ہو گئے۔ اکثر تواریخ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 12-13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے گا کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، اور جو کچھ لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ کر، اور جو کچھ ان چوروں نے ان لٹیروں نے لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ کر، اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ماسٹر نے آنکھیں کھولی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حیدر دم باخود ماسٹر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تمہارے ہم عمر تھے حیدر؟ ماسٹر نے حیدر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اتنی ہمت ہے؟ تم اتنی ہمت دکھا سکو گے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ بے شک ان کا مضبوط ایمان ایک بنیادی اور بہت بڑی وجہ تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ ہم ویسا ایمان تو نہیں پا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، مگر ان دوسری وجوہات جن کی بنا پر ان میں یہ خوبیاں تھیں ان کو ضرور اپنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ایمان پر بھی محنت کریں گے۔ اگر یہ دونوں کام تم کر پائے تو تم بھی سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکتے ہو۔ ماسٹر نے یہاں پہنچ کر تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگے،
آؤ اب ان وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ حیدر اپنی کرسی پر آگے کی طرف جھک گیا اور ماسٹر کے چہرے پر نظریں جمائے ہماتن گوش ہو گیا۔ عمر کو 1 مہینہ ہو چکا تھا بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام چھوڑ کر وہ بابا کی طرف چل پڑا، کیونکہ پتہ نہیں کیا بات تھی، بابا صرف مہینے کے پہلے ایک ہفتے میں ہی جمعرات اور جمعہ کے دن مسجد میں ملتے تھے، آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔ اس بارے میں بابا نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ 1-2 بار عمر نے پوچھا تو ٹال گئے تھے۔ مسجد پہنچ کر عمر نے وضو کیا اور سامنے ایک کونے میں بیٹھے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا نے جواب دیا اور عمر کی طرف دیکھ کر شگفتگی سے مسکرانے لگے۔ آؤ میاں، کیا حال چال ہیں؟ بابا نے حال دریافت کیا۔ الحمدللہ بابا، شکر ہے ذات پاک کا، عمر نے جواب دیا۔ کہو کیسا گزرا یہ مہینہ؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا، میری امید سے بھی اچھا۔ آپ کی ہدایت پر پورا مہینہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کی۔ شروع میں تو بہت مشکل ہوئی، لیکن پھر اللہ کا بہت کرم ہوا، عادت بن گئی، نظریں جھکا کر چلنے اور دوسروں سے بات کرنے کی۔ عمر نے ادب سے جواب دیا۔ اور نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ کچھ ملا اس کے بدلے؟ بابا نے غور سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، بہت اچھا صلہ ملا ہے۔ پہلے فجر پر زبردستی اٹھائے جانے پر بھی نہیں اٹھتا تھا، اب تہجد پڑھنے کی توفیق بھی مل رہی ہے اور دل بھی خود بخود ہر نیکی کی طرف راغب ہونے لگا ہے۔ عمر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ان نمازوں کی کیسی حالت ہے؟ بابا نے استفسار کیا۔ کیا مطلب بابا جی؟ عمر نے حیرت سے جواب دیا۔ کیا نمازوں میں دنیا کے خیال آنا بند ہو گئے؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جی، وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ عمر کو مزید حیرانگی ہوئی۔ ختم نہ بھی ہوں لیکن ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، انتہائی کم کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے تم نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا، بابا نے آہستہ سے کہا۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اگر موویز دیکھے، گانے سنے، ناچ گانے کا فنکشن ہو تو ساری رات بالکل نیند نہیں آتی، لیکن جب عبادت کرنے لگے تو تھوڑی دیر بعد ہی نیند آنے لگ جاتی ہے؟ ساری رات عبادت دور کی بات۔ بابا کے سوال نے عمر کی بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی بابا کی بات 100% درست ہے۔ جب بھی عبادت کرنے لگے تو نیند کیوں آنے لگ جاتی ہے؟ بابا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگے، یہی سوال کسی نوجوان نے ایک بزرگ سے کیا تھا تو ان بزرگ نے یہ جواب دیا تھا کہ جب انسان گناہوں کی محفل میں ہوتا ہے تو روح کانٹوں پر ہوتی ہے، اور روح کانٹوں پر تو نیند کیسے آئے گی اسے؟ اس طرح عبادت تو روح کے لیے پھولوں کا بستر ہے جس پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ بیٹا، روح کا جسم والا حساب نہیں ہوتا کہ چوٹ لگے تو درد ہو۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر پوچھنے لگے، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کی تھی؟